السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کے نام سے دوسرا رکوع سورہ ابراہیم کا اور 13ویں پارے کا یوں سمجھیے کہ ایک طریقے سے اختتام ہوا جا رہا ہے۔ اور سورہ رعد جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی اس میں 6 رکوع تھے، اور اب جو ہم سورہ ابراہیم کا ہم نے آغاز کر لیا ہے، چونکہ کل تو سیشن نہیں ہو سکا تھا کچھ مصروفیات کی بنا پر، لیکن آج انشاءاللہ اس کی کمپنسیشن کر کے ہم لوگ ان 7 رکوعوں میں سے ایک رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم کا پرسوں، آج ہم لوگ کوشش کریں گے کہ 3 رکوع انشاءاللہ کر لیں 11 بجے سے پہلے۔ سورہ رعد میں جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کسی رسولوں کے ذکر کا بقول اور بطور حواری کے نام پہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہاں آپ دیکھیں گے سورہ ابراہیم میں کہ جو ہم نے پچھلی نشست کا اختتام کرا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ آیات پر اختتام ہوا، اور اب یوں سمجھیے کہ اس رکوع مبارک میں جو 8ویں 9ویں آیات آئیں گی وہ پورے اس طریقے سے اس کو سمجھیے کہ تمام رسولوں کو ایک جماعت کے طور پر فرضیت کے اعتبار سے بات مخاطب کر کے فرمائی گئی ہے، اور جو تمام رسول اور اہل کفار کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے جس کی بنا پر کفار نے رد کیا تمام رسولوں کو، اور جس کی بنا پر اللہ کا عذاب کہ وہ حقدار ہوئے، تو یہ باتیں آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اور آج کی نشست میں جو اختتامی آیات ہیں وہ بھی بہت اہم ترین ہیں کہ جہنم اور جنتی جو لوگ ہوں گے ان کا تذکرہ کیا جائے گا اس ایک رکوع میں انشاءاللہ۔ آج کی کمپلیٹ نشست میں جس کا پھیلاؤ ہے دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں، یہ بات بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو پتہ چلے گی کہ نیکی اور بدی کے درمیان بیسک بنیادی فرق کیا ہے، یہ بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ آج ہی سمجھ آئے گا۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور اے انسانوں وہ وقت یاد کرو جب کہ اللہ نے تم کو فرمایا یہ لَئِن شَكَرْتُمْ کہ اگر تم میرا شکر کرو گے، میری نعمت کا حق ادا کرو گے اور ان کا مانو گے، ان کو سر تسلیم
خم کرو گے ان نعمتوں کے آگے اور ان کا حق آگے تک پھیلاؤ گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو میں تم کو زیادہ دوں گا اور بڑھاؤں گا، تمہارے رتبے اور بڑھا بڑھا کر میں بلند ترین بھی کروں گا اور اپنی نعمتیں بھی اور زیادہ تم تک پھیلاؤں گا، میرے خزانوں میں کوئی معاذ اللہ کمی نہیں ہے۔ وَلَئِن کَفَرْتُم، لیکن اگر تم کفر کرو گے، ان نعمتوں کا کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یہ بھی سمجھ لو، اچھے طریقے سے کان کھول کے سن لو کہ پھر میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت عذاب ہے۔ اس ایک ہی آیت میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ آج مسلمانان پاکستان کی جو حقیقت آج دنیا کے سامنے ہے، بسا اوقات ہم بھی پڑھتے ہوئے اگر اس کو کوریلیٹ کریں ملک پاکستان کے حالات اور واقعات سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہاں اسلامی نفاذ قائم ہوگا، اور نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، 73 کے آئین کے مطابق ہم نے لگوا تو دیا یہ نعرہ، لیکن اس پر عمل ہم نے آج تک نہیں کرا ہے۔ تو آج یہ آیت کے منطبق ہم پوری نوع انسانی میں بالخصوص مسلمانان پاکستان ہیں، لیکن اہل کفر کو ہی یہ بات بتائی جا رہی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ وہ وقت یاد کرو اے انسانوں جب کہ رب نے تم کو بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے خود یہ بات کی آگاہی دی تم کو کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا حق مانو گے، ان کو ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم کو زیادہ نعمت نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن تم نے ان کفران نعمت کرا اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرا بلکہ ناشکری پر اڑ گئے، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا بھی راستہ اختیار کیا، بلکہ اس کے حکم کو پس پشت بھی ڈالا، کفر تم میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ تو یہ بھی سن لو کہ ان عذابی لشدید، کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ تو بڑا شدید ہے۔ پچھلی بڑی بڑی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کی قدر نہیں کری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کری، اللہ کی کتابوں کا وہ حق ادا نہ کرا جو کہ حق ادا کرنے کی ایک جستجو ہونی چاہیے۔ تو آج اللہ کے اس عذاب میں نہ صرف سارے کے سارے مسلمان بلکہ پوری نوع انسانی مبتلا ہے، اور اس سے سوائے دین کی طرف واپسی پر آنے کے لیے اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کی تاکید فرمائی تھی، یہی بات فرمائی تھی اپنے تمام لوگوں کو، اپنی قوم کو، ان تکفروا انتم ومن فی الارض، کہ لوگوں اگر تمام دنیا کے آدمی بھی مل کر اللہ کی ناشکری کریں، اور اگر تم بھی ہو، تم تو کر ہی رہے ہو، اللہ کی ان عظیم الشان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، لیکن اگر صرف تم بلکہ پوری کی پوری زمین، نہ صرف تم بلکہ پوری زمین میں ہر انسان کفر پر آ جائے، اڑ جائے کفر کی راہ پر، سب کے سب اللہ کی ان نعمتوں کا ناشکری کرنے پر اڑ جائیں، ناقدری کرنے پر اڑ جائیں، تو یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لو، ومن فی الارض جمیعا، پوری زمین جمعیت کے ساتھ اللہ کا کفر اور معصیت کا رستہ اختیار کرے، تو یہ بھی اچھے طریقے سے سن لو، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ کو کسی شے کی احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے، آپ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بطور اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ اپنی ذات میں غنی اور ستودہ صفات، اور آپ اپنی ذات میں محمود ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، تو اے کفار مکہ، کیا تم کو آ نہیں گئیں وہ خبریں، آ نہیں پہنچیں وہ خبریں جو تم سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوئے، من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا واقعات ہو گزرے ہیں، تمہیں یہ خبریں نہیں آئی ہیں؟ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، وعاد، قوم عاد کے ساتھ، وثمود، اور قوم ثمود کے ساتھ جو معاملے ہوئے، جن کی طرف بھیجا حضرت صالح کو، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا تم لوگ کو نظر نہیں آتا ہے انسانوں؟ والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، اور ایسے بھی ان کے بعد پیدار ہوئے، اور ایسی ایسی قومیں نکلیں کہ لا یعلمہم الا اللہ، جن کو نہیں جانتا کوئی، جن کا علم کسی کو نہیں ہے مگر اللہ کے، یعنی بہت سی ایسی قومیں ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے۔ یہ تو ہمیں صراحتاً پری ابراہمک اور پوسٹ ابراہمک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو قوموں کا ذکر ہو رہا ہے وہ قرآن مجید نے ایڈریس کرا ہے، لیکن نہ معلوم نہ انجانی کتنی اس طرح کی قومیں ہوں گی جن کو اللہ کا عذاب اترا ہے، جن پر جاءتہم رسلہم بالبینات،
ان کے بھی پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، حکمت لے کر آئے، اللہ کی آیات اور اشناہی لے کر آئے، اشناسی لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم، سو انہوں نے بھی اپنی قوموں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے بھی اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیں، منہ میں ٹھونس لیں اپنی انگلیاں اور اکڑ گئے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے دھڑلے سے کہا کہ اے نبی، اے رسول، جو حکم تم بھیجے گئے ہو، جو حکم کو لے کے تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس کا کفر کر رہے ہیں، ہم اس کے منکر ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تمہاری۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی، جس امر کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، جس دعوت کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو، ہم تو اس کی جانب سے شکوک و شبہات میں ہیں۔ یعنی یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں سورہ رعد اور ابراہیم میں کچھ ایسی آیات ہیں جن کی مناسبت سورہ بقرہ سے بھی ہے۔ تو یہ تمام رسولوں کو ایک جمعیت کے انداز میں فرمایا گیا ہے، جاءتہم رسولہم، تمام رسولوں کو ایک جماعت کے طور پر ظاہر کر کے اللہ نے بتایا کہ سب رسولوں نے ایک ہی دعوت دی، اور سب رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے ایک جیسا ہی رد عمل اور رویہ کیا ہے۔ لہٰذا ایک جماعت کی حیثیت سے تمام رسولوں کو مخاطب کر کے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے رسولوں کی نافرمانی اپنی اپنی قوموں نے کری، اور انہوں نے یہی کہا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہ جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو، ہم تو محض شکوک و شبہات میں ہی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو کہا ان رسولوں نے کہ کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، بند کرنے والا اور پیدا کرنے والے، اس ذات کے بارے میں تم کو شک ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں یہ ایک سرچنگ کوسچن سے بات اسٹارٹ کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم وہ تو خود بھی مانتے تھے، اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے، ہاں وہ اپنے اپنے دیوی دیوتا الہہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو تو وہ جانتے تھے، اللہ سے آشنائی تھی ان کی۔ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا تو ایک کامن شے ہے، تو کیا بھلا تم افی اللہ شکن، تم شک کرتے ہو اللہ کے بارے میں جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اور وہ تم کو بلا رہا ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف کرے، من ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری نافرمانیوں کو، تمہاری ناہنجاریوں کو معاف کرنے کے بعد وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک میعاد مدت تک تم کو خیر خوبی کے ساتھ اس دنیا میں حیات دے، اجل مسمى، تاکہ تم اپنی اجل پوری کرو، زندگی پوری کرو، اس میں خوب جو بھی تم کام کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں تمہارے گناہ بھی معاف کر رہا ہے، تمہاری معصیت کے جو تم رستے پر چلے جا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہاری رسی کو دراز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں عافیت کا معاملہ فرما رہا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم محض ایک آدمی جیسے ہی ہو، ہم جیسے، الا بشر مثلنا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ تو ہیں ہماری طریقے کے ایک آدمی، ہم جیسے ایک انسان ہے، لیکن آپ چاہتے کیا ہیں، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے، یعنی وہ بت وغیرہ، اس کو آپ ہم سے روک دیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی ہی مانیں گے، آپ کی تھوڑی مانیں گے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، تو ٹھیک ہے آپ لے کر آ جائیے کوئی کھلا معجزہ، کوئی کھلی نشانی، کھلی سند، حصی معجزہ لے کر آ جائیں۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے اس کا جواب دے کر کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں، ٹھیک ہے بات صحیح ہے، لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے ہم لوگوں کو چن لیا ہے، احسان فرما دیا ہے جس پر وہ چاہے، یمن علی من یشاء من عبادہ، ہمیں چن لیا ہے، ہماری سلیکشن ہو گئی ہے، ہمیں وحی بھیج کر ہمیں اس خدمت پر مامور کر لیا ہے کہ ہم اللہ سے آپ کی آشنائی کرائیں اور خبردار کریں، تو کیا ان چیزوں میں آپ شکوک و شبہات میں ہیں؟ ٹھیک ہے ہم آپ جیسے ہی انسان ہیں، لیکن ایک اضافی شان ہماری یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے ایک طریقے سے وحی کا تار جوڑ دیا ہے، اور ہمیں ان باتوں پر خدمت پر لگا دیا ہے کہ اس کے دین کی ابلاغ اور انذار فرض منصبی ہم ادا کریں، تو اللہ تو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے علی من یشاء من عبادہ، احسان فرما دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، اور یہ ہمارے قبضے قدرت میں بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی حصی معجزہ لے کر آ جائیں،
ہمارے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے جس کی آپ جلدی مچا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں وہ تھوڑی شے ہے، اللہ باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے گا تو وہ حصی معاوضہ آ جائے گا۔ آپ جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وہ آنے واحد میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کے دروازے کھول سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو سب ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ کی ذات پہ، یعنی اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے، اور اگر وہ دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کر رہا ہے اور اگر اس کو بیچ میں کوئی آڑے آ رہی ہیں چیزیں اور ہرڈلز اس کو اس طریقے کے پریزنٹیبل ہیں تو ٹھیک ہے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی اصل شے کیا ہے؟ توحید، اور توحید میں آپ لوگ کو معلوم ہے توکل اللہ پر بہت اشد ضروری ہے، ورنہ اگر توکل ہی نہ ہو تو ہم جس کے لیے دین پھیلا رہے ہیں، جس کی رضا جوئی کے لیے دین پھیلا رہے ہیں، اگر بیسک توکل ہی نہ ہو تو یہ انسان کو ڈگمگا سا دے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا، اینڈ ہاؤ از اٹ پاسبل فار us، ہم اللہ پر بھروسہ کیسے نہ کریں؟ ہم اللہ پر بھروسہ کیسا نہ کریں؟ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کیوں اس پر توکل نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے تو ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے ہیں، ہمیں تقرب اللہ کے تمام طریقے اللہ نے سکھا دیے ہیں، گویا کہ ہدایت ہماری جھولی میں لا کر دے دی ہے، اپنے راستے کی طرف ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو ایذائیں تم ہمیں پہنچا رہے ہو ہم اس پر صبر ہی کریں گے۔ تم ہماری بات نہیں مان رہے، ہمارا ہنسی مذاق کا سامان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، 950 برس حضرت نوح کو ستایا ان کی قوموں نے، اسی طریقے سے بقیہ قوموں نے بھی اپنے اپنے رسول کا انکار کیا، ہنسی مذاق کرا، تو ٹھیک ہے ہم تو اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ اپنے اسباب پر، نہ اپنی عقل پر، نہ اپنی چودراہٹ پر، نہ اپنی مسندوں پر، نہ اپنے اعلیٰ ایجنسیز پر، کسی پر نہیں، بلکہ توکل کرنے والوں کو صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے، لنخرجنکم، اپنی اس سرزمین سے، اپنے اس ملک سے، اپنی اس رہائش گاہ سے تم کو دربدر کر دیں گے، نکال پھینکیں گے، من ارضنا، جہاں ہم رہ رہے ہیں، او لتعودن فی ملتنا، یا تو یہ کہ تم ہمارے مذہب میں، ہماری ملت میں، ہمارے طریقے پہ، ہمارے دین پہ تم واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ ہمارے دین پر، اگر یہ نہیں ہے تو ہم تم کو زمین سے ہٹا دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی رسولوں کو، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ آپ فکر نہ کریں، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ہلاک کر دیا جائے گا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ قَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسا عذاب استیصال پھر ان قوموں پر اترا ہے جن قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار، ہنسی اور مذاق کیا ہے ان کا، تو ایسا عذاب اترا ہے کہ جس کو عذاب استیصال سے تعبیر دی گئی ہے کہ ان قوموں کی پھر جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ بلکہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر فرمایا ہے کہ ایسا ہو گئے تھے یہ لوگ کہ جیسے کبھی اپنے محلوں میں اور اپنی کبھی حویلیوں میں، کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہ ہو، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کر دیا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے ہلاک کرنے کے بعد آپ کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ یعنی ہوتا کیا تھا؟ عذاب الہی آ جاتا تھا، کفر کی جڑ کٹ جاتی تھی، اور پھر رسولوں اور اہل ایمان کو کفر کی ہلاکت کے بعد جانشین اس زمین کا بنایا جاتا تھا۔ من بعدہم، ان کے بعد، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عام ہے، ایک عام بات ہے، عبرت کی ایک بات ہے کہ جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہے کہ جو انسان میرے روبرو، میری ملاقات سے ڈرے، وخاف وعید، اور میرے وعید ملاقات اللہ کی طرف معین ہے، محاسبہ ہوگا، آخرت کی گھڑی ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں مجھے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کلو جبارٍ عنید، اور کفار فیصلہ چاہنے لگے۔ یہ ساری کی ساری بحث اور رد و قضا جو ہو رہی ہے اہل کفر اور اہل ایمان میں، رسولوں اور کفار کے درمیان، اس میں کفار آخری الٹیمیٹم چاہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ چکا دیجئے، عذاب لے آئیے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور جتنے سرکش اور ضدی لوگ تھے وہ نامراد ہو گئے، بے مراد ہو گئے۔ یعنی ظاہر بات ہے دنیا میں تو ان پر عذاب آیا جس کی وجہ سے وہ محل اور مسکن میں تو یوں سے بھی بسے ہی نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ محل اور مسکن تو ان کے رہ گئے، مکین نہ رہے، اس میں رہنے والے نہ رہے۔
لیکن اس کے باوجود، نامرادی کے باوجود اور اس دنیا میں بھی ان کے خاتمے کے باوجود، من ورائہ جہنم، اس کے آگے بھی ایک دوزخ ہے. یعنی یہ معاملہ تو ہو گیا، برزخ میں بھی تو آگے دوزخ کا ایک یوں سمجھیے کہ عذاب کے جھونکے ان کو لگتے رہیں گے. اور آخرت میں ورائہ جہنم، اس کے آگے اب جو معاملہ آنے والا ہے، یعنی روز محشر میں اللہ کی جو عدالت قائم ہوگی، پھر وہاں پر جو ان کو جہنم ملے گی، اس میں کیا ان کو معاملہ ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس دوزخ میں ان کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ اور لہو کے مشابہ ہوگا. یعنی آپ سب حضرات ڈاکٹر ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ جو نیکروٹک ٹیشو ہے، پسی ٹیشو، پسی ڈسچارج جو ہے، کوئی ایپسس بن جائے اس میں سے کیسی پھپھوندی کے بعد جو ایک پی کلر کا ایک ٹائپ نکلتا ہے، ایک لیکویفیکٹو مٹیریل، ایسی چیزیں انسانوں کو کثیر تعداد میں پیالے در جام پینے کو ملتے رہیں گے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جس میں پیپ بھی ہوگا، اور تھوڑا بہت آپ کو معلوم ہے پیپ پھٹنے کے بعد تھوڑا بہت اس میں بلڈی ٹیشو آ جاتا ہے. تو ایسی چیزیں ان کو ملیں گی پانی پینے کے لیے، بلکہ پاک پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، پانی نام کی کوئی شے ہی نہیں ہوگی ان کے پاس. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور ہوگا کیا ان کا معاملہ کہ جب شدید پیاس لگے گی ان لوگوں کو، جس کو گھونٹ گھونٹ کر ان کو پینا ہوگا، یعنی اس پس کو شدید حالت میں پینا پڑے گا، پیپ کو شدید پیاس کی حالت میں پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور وہ ان کے گلے سے اتنی آسانی سے اترے گا نہیں. وہ پیاس کی شدت تو بہت ہوگی، لیکن یہ پیپ اور یہ لہو کا جو ایڈمکسچر ہے یہ اتنے آسانی سے ان کے حلق سے اترے گا نہیں. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور ان کو ہر جگہ سے، من کل مکان، ہر طرف سے ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن حال تو یہ ہوگا کہ وہ مریں گے نہیں، سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. چاہ رہے ہوں گے کہ مر جائیں، موت آ جائے، لیکن موت آئے گی نہیں. آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ موت ان لوگوں کے لیے راحت کا سامان بن جاتی ہے. جو بیچارے شدید بیمار ہوتے ہیں آئی سی یو میں، ان کے اٹینڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کام تمام کر دے تاکہ یہ جو ہمارا عزیز ہے اس کی تکلیف ختم ہو جائے. لیکن جہنم اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی، بلکہ آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے سبح اسم ربک الاعلی میں، سورہ اعلی میں، کہ لا یموتون فیہا ولا یحیا، کہ وہ ایسی جگہ ہوگی کہ نہ موت آئے گی اور نہ وہ مکمل زندہ ہوگا، بلکہ درمیان کی شے ہوگی. وہاں جو شخص بھی خدا نہ کرے جائے گا اس کو نہ کمپلیٹ موت ملے گی نہ زندگی کی آرزو کرے گا، وہ یہ بیچ کا معاملہ ہوگا. بلکہ روایات میں تو آتا ہے کہ جب اللہ کی عدالت قائم ہو جائے گی اور جہنمیوں اور جنتیوں کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، تو جہنم اور جنت کے درمیان، ذرا غور سے سنیے گا آپ اس بات کو، جہنم اور جنت کے درمیان موت جو ہے ایک مینڈھے کی شکل اختیار کری جائے گی. وہی مینڈھا ایک طریقے سے جس کو قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، تو ایک مینڈھے کی شکل آئے گی اور اس میں اللہ تعالیٰ موت کو ودیعت کرے گا، اور وہ مینڈھا جو ہے جس کے اندر موت ہے اس کو لا کر ذبح کیا جائے گا عین میدان محشر میں، جہنم اور جنت کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب سلامتی ہی سلامتی ہو اہل جنتیوں کے لیے کہ اب موت نہیں ہے، اور ہلاکت، بربادی، افسوس اور تباہی ان جہنمیوں کے لیے کہ اب موت نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے باوجود اس کے اوپر بھی سخت عذاب کا سامنا ہوگا. یعنی اصل شے یہ ہے کہ عذاب کی سختی ان کی بڑھتی جائے گی، شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس ہولناک انجام سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے گھر بار، اہل و عیال، خاندان کو، دوست اقربا اور عزیز کو محفوظ رکھے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت اس با اعتبار عمل کی ہے کہ جیسے کچھ راکھ سی ہو جس کو تیز آندھی جو ہے تیزی کے ساتھ ہوا سے اڑا لے جائے. اس مضمون کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کیونکہ یہ بڑا اہم مضمون ہے جو قرآن مجید میں 3 دفعہ ہے. ایک دفعہ یہاں پر آئے، ایک دفعہ آگے سورہ نور میں آئے گا، اور غالباً آگے سورہ شاید فرقان میں بھی آئے گا. لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے جس طرح 2 قسم کے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، یعنی بڑے بڑے گناہ، اللہ کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، رسول کے حکم کی سرتابی، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اور ایک صغیرہ ہیں کہ وہ نہ انجانے میں جو ہو جاتے ہیں، کہ اگر ہم لوگ کسی کی غلطی سے غیبت کر دیں، یہ جو چھوٹے گناہ تو اس کو بھی نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو ان چیزوں پہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ نہ انجانے میں جو ہو جائیں ان کو کہتے ہیں صغیرہ گناہ.
جو پختہ عزم کے ساتھ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ان کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں جو ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہم سب کا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پختگی کے ساتھ اہتمام کیا جائے کہ یہ جو کبائر ہیں کبیرہ گناہ ان سے تو اولین طور پر اجتناب ہو, بچا جائے, اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ ان پر ایک معاملہ اچھا کر دیتا ہے کہ انسان پھر ان کے قریب بھی نہیں جاتا. یہ نہ ہو کہ صغائر پر آپ کی لمبی بحث و تمہیس ہو رہی ہے اور تحقیق و تشویش ہو رہی ہے اور گفتگو اور مناظرے اس پہ ہو رہے ہیں, اور صغائر کے بارے میں جو انسان حساس ہو جاتا ہے, کبائر کی تو فکر ہی نہیں ہوتی, اور صغائر جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں کہ یہ تمہارا پائچہ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے کیوں ہے, تم نے آج ٹوپی نہیں لگائی ہوئی, یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی ہیں جس میں خاص طور پر مذہبی جو ذہنیت ہے وہ ایک قسم سے پرورٹڈ ہو جاتی ہے انسانوں کی. تو یہ آج بھی معاملہ چل رہا ہے, آج بھی داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے ہو یہ بھی بولتا ہے انسان. تو یہ جتنی چیزیں اولین تو ان کی اتنی فکر کری نہیں جائے, بلکہ اصل شے یہ ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ان سے انسان بچا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایک امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں بڑے گناہوں سے بچ رہا ہوں, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا اللہ تو معاف فرماتے رہے. اس کے علاوہ ایک اور شے ہوتی ہے جو اس آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ برے سے برا آدمی بھی اگر کوئی ہو تو کسی نہ کسی نیکی کا سہارا وہ ضرور لے لیتا ہے, دل کو تسکین دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے, راحت دینے کے لیے. دل میں کچھ ضمیر نام کی بھی تو آخر شے ہے نا, روح کے اندر بھی تو کچھ جذبات ہوتے ہیں, ابھی اس میں بھی کچھ جان باقی ہے. تو ہر برے سے برے شعبے میں بھی آپ کو کچھ اچھے رمق والے انسان بھی نظر آئیں گے. مثلا جسم فروش عورتیں ہیں, کچھ اچھے کام کا سہارا رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی چیریٹی والا کام کر رہی ہیں. جیب کترے ڈاکو ہیں, اب کچھ نہ کچھ ہے, پیشہ تو چلانا ہے, لیکن اس کے باوجود نیکی کا کھاتا کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی کوئی نیکی جس میں ایمان ہی نہ ہو, اور اگر انسان حرام سے اور بڑے گناہوں سے اجتناب کرے ہی نہ, تو ایسی نیکی کا اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے, ایسی نیکی کے اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے. اور ایسی نیکی ایک راکھ کی طرح ہے, ایک جو آگ کے بعد جو راکھ بچ جاتی ہے اور ہوا تیز آندھی اس کو اڑا کے لے جاتی ہے, یہی نیکی جو ہے اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگا اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. بلکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ تو پوری آیت البر پڑھ کر آ چکے ہیں. اگر آپ لوگ کو یاد ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 تھی غالباً یا 177 تھی, 177, کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اگر یہ نیکی ہے جو ہم لوگ آیت البر میں نے آپ کو سنائی, اگر نیکی کی یہ شکل ہے تب تو وہ نیکی ہے. لیکن اگر نیکی یہ نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ دھوکہ دہی کا ایک احساس ہے, فریب ہے, تو وہ نیکی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے. لہٰذا ایسے لوگ جو کہ حرام کام نہ چھوڑیں اور آخرت میں یہ سوچ کر آ جائیں کہ ہم نے تو بہت نیکیاں کری ہیں, یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں, اولڈ ہاؤسز کھولے ہوئے ہیں, بیواؤں کے لیے اولڈ ہاؤسز کھولے ہوئے ہیں, اور یوں سمجھیے کہ کوئی شفا خانہ اور ہاسپٹل اور چیریٹی کے کام کیے ہیں, تو ان کو ایڈریس کر کے قرآن مجید نے یہاں یہ بات فرمائی ہے. اور یہ پہلی دفعہ یہ مضمون آ رہا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ مضمون سورہ نور میں بھی نظر آئے گا, بلکہ سورہ نور میں تو آپ کو ایک اضافی شان کے ساتھ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سراب سے تعبیر دیا ہے, سراب سے تعبیر دیا ہے کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو لیکن اس کو پانی نہ مل رہا ہو. تو اسی لیے فرمایا کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم, مثال اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرنے والے ان لوگوں کی ایسی ہے, اعمالہم کرماد اشتدت, کہ انہوں نے اعمال کیے بے شک لیکن وہ با اعتبار عمل تھے, ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اور حقیقت تو کچھ اس طریقے سے تھی کہ ان کے ہاں کچھ راکھ تھے, نظر آ رہی تھی نیکیاں, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک راکھ کی طرح ان کو کرے گا, جو جلنے کے بعد ایک راکھ سا کالا سا ایک جو ٹیشو رہ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کر کے فرمایا. اور مزید فرمایا اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, جس کو تیز آندھی کے دن کوئی تیز ہوا کے ساتھ اڑا لے جائے. یعنی ان نیکیوں کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, یہ بکھیر دی جائیں گی, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, ایسے لوگوں کو کوئی طاقت اور قوت حاصل ہی نہیں ہوگی کہ ان نیکیوں پر جو انہوں نے کمائی تھی
وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت نیکیاں کمائی، آخرت کے لیے جمع کی ہوئی ہیں، نیکیاں خدمت خلق کے کام کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان میں سے کوئی ان کے کام کی ثابت ہوگی ہی نہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید، یہی اول درجے کی دور کی گمراہی ہے، یہ بڑی دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حقیقت میں ان لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئی رہتی دنیا میں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا ان کو یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق جو کی ہے وہ بالکل حق کے ساتھ کری، باطل نہیں ہے یہ تخلیق، عبث نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو اس زندگی میں ایک شے بھی ایسی نہیں بنائی کہ جو بے مقصد ہو، جس کا کوئی انجام نہ نکلے، تو انسان بے مقصد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آسمان اور زمین کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ حق کے ساتھ، اس کا نتیجہ نکلے گا، اس میں ہم اپنی اجل پوری کر رہے ہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ ایک امتحان لے رہا ہے۔ تو اسے پیمانے امروز و فراز سے ناناپ جاویداں ہر دم جواں پہ ہم دواں ہے زندگی، تو زندگی تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک امتحان ہے، ہر کوئی ہر شخص میں اور آپ ایک امتحان دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس میں چلا سکے اللہ تعالیٰ، ہم اپنی اس اجل کو پورا کر سکیں۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو ہم سب کو فنا کر دے اور ہماری جگہ ایک اور مخلوق لے کر آ جائے، اللہ تعالیٰ کے تو قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے، اگر ہم نہیں اٹھاتے تو اللہ ہمیں دفع دور کر کے کسی اور مخلوق کو لے آئے گا۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد کو لے آیا، قوم عاد کے بعد قوم سمود کو لے آیا، پھر قوم شعیب آ گئی، قوم لوط آ گئی، قوم مدین۔ تو اللہ جو ہے وہ اصل غالب ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ تمام کنجیاں ہیں۔ اللہ چاہے تو ہم لوگوں کو ہٹا کے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، ایک دوسری مخلوق کو آرام سے پیدا کر سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے چہیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی شے مشکل ہے ہی نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے، جمیعا ساری جمعیت کے ساتھ، میں اور آپ ہم سارے اپنی قبروں سے اٹھ کے پیش ہوں گے اللہ کے میدان حشر میں، ہم سب کی پیشی ہے، ایک وقت آنا ہے۔ فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا، پھر چھوٹے درجے کے لوگ یعنی وہ لوگ جو کہ کمزور تھے، پسماندہ لوگ تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، کہیں گے وہ للذین استکبروا، اپنے ان بڑے بڑے سرداروں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا، کفر کیا تھا، تکبر کیا تھا، انا کنا لکم تبعا، کہ دنیا میں تو ہم آپ کے تابع رہے، ہم آپ لوگ آپ کے پیروکار تھے، ہم آپ کے پیچھے چلتے تھے، زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، جھنڈے اٹھاتے تھے، جو حکم آپ دیتے تھے بجا لاتے تھے، یہ سب ہم نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، تو کیا آپ آج کے دن ہمارے لیے کوئی سامان کر سکتے ہیں بچانے کا؟ اللہ کے عذاب سے ہماری جو گردنیں ہیں وہ چھوڑا سکتے ہیں؟ ہم آپ کے مخلص رہے، ہم تو آپ کے کام آتے رہے، تو کیا آج بھی آپ کسی درجے میں آج کے دن ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے بھی کچھ آپ مدد کر سکتے ہیں؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ خود جواب دیں گے اور کہیں گے کہ اگر کوئی راہ بتلاتا تو ہم تم کو راہ نہیں بتلا دیتے، یعنی ہم تو خود گمراہ رہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو کیا ہم تم کو ہدایت یافتہ نہ کر دیتے؟ ہم تو خود گمراہ رہے، ہم نے تم کو بھی گمراہ کر دیا، بس لہدیناکم سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے حق میں دونوں صورتیں، چاہے ہم اس جہنم میں چیخیں چلائیں، نالا شیوا کریں، یہ سارے معاملات اگر ہم بے قرار رہیں یہاں پہ کچھ بھی کریں، یا پھر ہم صبرنا، یا ہم ضبط کر لیں، صبر کر کے خاموشی سے اللہ کا عذاب جھیلیں، یہ دونوں برابر ہے۔ ما لنا من محیص، ہمارے اوپر اور پھر کوئی صورت نہیں ہوتی بچنے کی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب کہ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ فیصلہ چکانے سے مراد یعنی اہل جنت کو جو ہے وہ دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور اہل دوزخ کو جنت سے ہٹا کر ڈائریکٹ دوزخ کی طرف، یعنی ان کا داخلہ جو ہے جنت کی ہوگا ہی نہیں، اہل دوزخ دوزخیوں میں جائیں گے اور اہل جنت جنت میں جائیں گے۔ تو ہوگا کیا کہ جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا
تو یہاں شیطان صاحب بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ان اللہ، اور یہ اس کا شیطان کا قول ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو پوری ایک آیت میں ہے، آیت نمبر 22 میں، کہ یہ بولے گا کیا؟ اور آپ آج کی زندگی میں ہم جو اس کے پیروکار ایک طریقے سے معاذ اللہ بنے ہوئے ہیں، یہاں دیکھیے وہ بول کیا رہا ہے، اور یہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا رکوع بھی اختتام ہو گیا، چوتھا رکوع اب شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہے گا اس دن؟ کہ کہے گا شیطان قضی الامر، جب کہ فیصلہ چکا دیا جائے گا، دیکھو لوگوں، ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگوں، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، وعدکم وعد الحق، وہ وعدہ حق تھا، سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا وہ وعدہ۔ یعنی اللہ نے کہا تھا کہ تم میرے راستے کی پیروی کرنا، تم میرے راستے پر چلنا، تم میری عبادت کرنا، تم معصیت کو چھوڑ دینا، وہ وعدہ سچا تھا، وہ وعدہ جھوٹا نہیں تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور لوگوں میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تمہیں سرسبز خواب دکھائے تھے، لیکن فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کری تھی، ان وعدوں کو پورا نہ کر سکا تھا، ان وعدوں کو پورا بالکل نہیں کرا میں نے، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کری۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے سن لو انسانوں، کہ میرے اوپر تمہارا کوئی اختیار نہ تھا، یعنی جس چیز کی طرف میں نے تم کو وعدہ کر کے دکھایا تھا اس میں میرا کوئی اختیار تو نہ تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تم کو زبردستی برائی کی طرف لا نہیں سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے کبھی دیا ہی نہیں تھا۔ کتنی اہم بات ہے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں تھا کہ تم کو زبردستی اپنے راستے پر چلاتا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، ہاں مگر یہ کہ میں نے صرف دعوت دی، اس راستے کی طرف تم کو بلانے کی کوشش کری، صرف دعوت دی، سرسبز باغات تو دکھایا، میرے اختیار میں نہ تھا، لیکن میں نے صرف دعوت دی، تم کو بلایا بے حیائی کے راستے کو اختیار کرو، سود کھاؤ، وومن امپاورمنٹ کی تحریک چلاؤ، میں نے تو صرف دعوت دی۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي and you accepted، تم نے اس کو فالو کیا، تم نے میری اس دعوت پر لبیک کہا، یہ تمہاری غلطی تھی، تمہاری غفلت تھی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اگر ملامت کرنا ہی ہے تو اپنے آپ کو کوسو، اگر گالم گلوچ کرنی ہے تو آج اپنے آپ پر کرو، مجھ پر مت کرو، تمہارا اختیار، ظاہر بات ہے میرا کوئی اختیار نہیں تھا تم پر، میں نے تو تم سے صرف اور صرف دعوت دی، میں نے صرف برے راستے کی دعوت دی، لیکن تم نے قبول کیوں کری؟ قبول کرنے والے تم خود تھے، you accepted it، I just invite you but you accepted my invitation۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، تو آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں، اللہ کی عذاب سے، اللہ کے جہنم کے گڑھے سے میں تمہاری کوئی پناہ، مطلب کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، اور نہ تم میرے مددگار ثابت ہو سکتے ہو، نہ تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو، نہ میں تمہاری تکلیف کو رفع کر سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یقیناً میں اس فعل سے اب بیدار ہو گیا ہوں کہ اس سے قبل تم نے مجھے شریک کرا اللہ کی ذات میں، من قبل دنیا میں، یعنی مجھے شریک تم نے کیا اللہ کی ذات میں، اس سے پہلے دنیا میں تم کو تو اللہ کی ماننی چاہیے تھی، اس کے وعدے پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے اس کے راستے میں دکھ تکلیف آتی ہے، رنج و غم ہوتے ہیں، انسان جھیلتا ہے، لیکن تم کیوں اپنے راستے سے ہلے؟ اللہ کی دعوت پر تمہیں لبیک کہنا چاہیے تھا، تم نے میری بات کو مان لیا اور اللہ کی بات کو پسے پش ڈال دیا، تو اس طریقے سے تو تم نے میری عبادت کری نا، بما اشرکتمون، تم نے شرک کرا۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے دوستو، ہم جو شیطان کی ایک دعوت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اپنے نفسانی غلبوں میں اور ان تمام چیزوں میں، تو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے۔ جیسا میں اکثر بولتا ہوں نا، آپ لوگ کو میری بات شاید سمجھ نہیں آتی ہوگی، کہ کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے اوپر اٹھ جائے وہی شرک ہے۔ عام جو جدید علماء ہیں اور جدید یہ ہیں، یہ ان باتوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن میں یہی بات ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر اٹھ جائے، چاہے وہ آپ کی اپنی محبت ہو، آپ کی اپنے اہل و عیال کی محبت، کیا دولت کی محبت ہو۔ تعیس عبد الدینار والدرہم، حضور نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے اس شخص کے لیے جو کہ درہم اور دینار کا بندہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، انسان جو ہے ٹھیک ہے محبتیں کرے، ساری چیزیں کرے، اپنے خاندان سے بھی کرے، اہل و عیال، بیوی بچوں، والدین سے بھی کرے، لیکن ان میں سے کوئی محبت اللہ کی محبت یا رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں دین میں جہاد سے محبت نہ بڑھ جائے اس کی۔
اگر کوئی ایک محبت بھی بڑھ گئی، کوئی بھی ایک بڑھ گئی، تو یہ سمجھ لیجئے یہی شرک ہے۔ بلکہ حال تو یہ ہونا چاہیے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ محبوب، مطلوب اور مقصود ذات صرف اللہ کی ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں خود اس فعل سے بیدار ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ آج میں تم سے بیدار ہوں، جس طرح تم دنیا میں مجھ کو اپنا شریک بناتے رہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے آج دردناک عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس کے برعکس وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نہ صرف ایمان بلکہ اس ایمان پر لبیک کہہ کے عمل صالح بھی اختیار کرا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ لے جائے گا ان کو ان جنتوں کے نیچے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اللہ کے حکم سے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، باذن ربہم، اللہ کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور اس لفظ سے ان کو گریٹنگ کر کے پکارا جائے گا، سلام سلام، سلام کی شکل میں ان کی گریٹنگز ہو رہی ہوں گی، السلام علیکم، کہا جائے گا کہ تم پر سلام ہو، رحمت ہو اللہ کی۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کیسی مثال بیان فرماتا ہے، کلمتن طیبہ، اس کلمے کی جو کہ طیب کلمہ ہے۔ افضلین کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کلمہ طیبہ ہے ہی، لیکن اس کے باوجود ہر اچھی بات، ہر عمدہ بات، ہر پاک بات، خیر بات، حق اور بھلائی کی دعوت یا نیکی کا جو بھی کام ہو، کوئی بھی تحریک اٹھائی، وہ سارا کا سارا کلمہ طیبہ ہے۔ تو ایسی چیز کی مثال اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ ایک ایسے پاکیزہ درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں خوب گہری ہیں، خوب گہری ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں، ٹہنیاں ہیں، وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اتنا پھلدار درخت ہے کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط اور گہری ہیں، اور جو پھیلتا جا رہا ہے آسمان پر، ہر قسم کے اس میں میوے ہیں، درخت ہیں، سارے پھل پودے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ایسا افضل درخت ہے اللہ کے ہاں، یعنی آسمان پر تک اس کی ٹہنیاں جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سلسلہ چلتا ہی جائے گا، چلتا ہی جائے گا۔ یہ درس قرآن جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ذریعے، آپ لوگوں کے ذریعے آگے پھیلا رہے، ابھی کل ہی میں نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کرا، انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صبا، ڈاکٹر سائمہ، یہ جتنے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، ڈاکٹر بشرا وغیرہ جو آگے پھیلا رہی ہیں، یہ اسی درخت کے ذریعے ہے۔ اس کا سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک چلتا رہے گا۔ آپ نے خیر کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، ان کے ذریعے سے نہ جانے کہاں تک ہدایت اللہ تعالیٰ پھیلا دے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ جب تک پھیلتی جائے گی، مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جاری رہے گا۔ اور اگر کسی نے برائی کا آغاز کیا، غلط رسم کو، عقیدے کو جنم دیا، تو جب تک وہ دنیا میں چلتی رہے گی، دنیا میں جو لوگ اس کو اختیار کریں گے، اس کا وبال اسی شخص پر ہوگا جس نے اس کو اول طور پر اسٹارٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ انسان کو کچھ کام نہیں آتا، ایک سبحان اللہ بولنے کا بھی ثواب کا کام نہیں آتا انسان کو، لیکن 3 چیزیں کام آتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ویری کیٹیگوریکل اباؤٹ اٹ، اینڈ ہی اسٹریٹ فارورڈلی سیڈ کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی بھی صدقہ جاریہ، آپ کسی انسان یتیم کی مدد کر دیجئے، اب یتیم جب تک آپ کے مال میں سے کھاتا رہے گا یا اس کی برکتوں کو سمیٹتا رہے گا، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 ہے یہی نیک علم جو دوسرے کو فیضیاب کر رہا ہو۔ آپ کوئی بھی اچھی بات بول دیجئے، کوئی بھی صدقے کا کام کر دیجئے، یا کوئی بھی ایسا کام کر دیجئے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت۔ اب یہ انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو ریکارڈنگز ہماری سیف ہو جائیں، اور اس کو انشاءاللہ کل کو کوئی اور آگے پھیلاتا رہے گا، اس کی انگلش اردو ٹرانسلیشن اور عربک اور پوری کی پوری آڈیو ویژولز قائم کر کے دنیا میں کرتا رہے گا، تو اس کو بھی ملے گا، اور جس نے یہ کام کا آغاز کیا اور جو اس کام میں لگے رہے میرے ساتھ، انشاءاللہ ان کو بھی ملے گا۔ تو یہ تو ایک ناپیدا کنار سمندر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چلاتا رہے گا۔ اور تیسری حضور نے فرمائی کہ ایک نیک اولاد جو کہ اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، تو ظاہر بات ہے یہ بھی آج بھی اولادیں جو ہیں وہ کافی پریشان ہوتی ہیں۔ ابھی کل ہی میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ ان کی والدہ کا ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ بیچاری کو صبر نہیں آ رہا، لیکن اگر وہ ہمیں سن رہی ہیں تو اس چیز سے صبر حاصل کر سکتی ہیں کہ اپنی باپ یا ماں کے لیے بیٹا آپ دعا کریں۔ آپ کا دعا، آپ کی یوں سمجھیے کہ اللہ کی جناب میں ان کے لیے توبہ استغفار، یا اللہ تعالیٰ ان کے عذابوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ نہ کرے ان کو کوئی عذاب ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے رتبے آگے بڑھاتا رہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو عذاب قبر، عذاب جہنم اور محشر کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام اہل و عیال اور ہمارے والدین بالخصوص ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے ایسے پودے کی، ایسے درخت کی جو کہ بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں اونچائی تک جا رہی ہوں۔ لیکن اس کے برعکس، بلکہ ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، تؤتی اکولہا، ایسا درخت ایسا ہے جو کہ ہر فصل میں اکولہا، اپنا فصل میں پھل دے دیتا ہے۔ آم کا درخت ہو، سیب کا، جو بھی ہو، وہ اپنا درخت میں سے پھل دیتا رہے گا، کل حین باذن ربہا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی وہ خدا کے حکم سے ہر فصل سے اپنا پھل بھی دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے واسطے بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ انسان خود سوچے، سمجھے، غور کرے، فکر کرے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اور مثال ان کی جن کا کلمہ خبیثہ ہے، کلمہ کفر ہے، شرک کی مثال ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ یعنی ہر گندی کام کی مثال کیسی ہے، ہر گندی بات کی جس کی کوئی جڑ بنیاد ہے ہی نہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ کشجرہ، ایک ایسے درخت کی جیسی ہے، خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، کہ جس کی جو کہ زمین کے اوپر ہے، اوپر ہی اوپر ہے، نظر تو آ رہا ہے لیکن ہے اوپر ہی اوپر، من فوق الارض، اور جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں نہیں، وہ تو اوپر ہی ہے، اور اس کو آرام سے نکال لیا جائے، اکھاڑ لیا جائے، جیسے جھاڑ جھکڑ ٹائپ کا درخت نہیں ہوتا ہے، پھیلا ہوا تو بہت نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی جڑیں مضبوط ہوتی نہیں ہے، حقیقت کوئی ہوتی نہیں ہے، اس کو آرام سے ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے درخت کو اکھاڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ایسے درخت کو اکھاڑنا جس کی بنیاد جو ہے وہ کسی شرک پر ہے، کفر پر ہے اور معصیت پر ہے، آرام سے نکال لیں گے آپ۔ ما لہا من قرار، اس میں کسی قسم کا کوئی قرار ہے ہی نہیں، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہے ہی نہیں، وہ ایک دم اس میں کوئی ثبات ہے ہی نہیں، کوئی اس میں موٹیویشن ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بری باتیں بھی اگر پھیل تو بری باتیں بھی جاتی ہیں۔ کثرت الخبیث اکثر بھانے والوں کو اچھی بھی لگتی ہے، نگاہ کو کثرت کی بنیاد پر، کثرت کی وجہ سے لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہیں، مزین کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ اب دولت ہے، اگر حرام سے کمائی ہوئی ہے تو آپ کو اچھی تو لگے گی نا، اب دولت کے انبار جمع ہو رہے ہیں، بری تو شے نہیں لگے گی، حالانکہ اس میں حرام خوری مطلب مذکور ہے، تو لوگوں کو بھی چمک دمک متاثر تو کرے گی، لیکن اس میں کوئی دوام نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ما لہا من قرار، کوئی سکون نہیں ہوتا ان چیزوں میں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی ثابت کر دیتا ہے کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اللہ اور آخرت پر ایمان اگر ہوگا تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جمع دے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ پختہ کر دے گا ایمان والوں کو اپنی اس بات سے۔ کس بات سے؟ کہ اگر ان کے اندر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر بھروسہ ہو، روز آخرت ان پر ایمان موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے فی الحیات دنیا، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیاوی زندگی میں ایسے شخص کو استقامت دے دے گا، صبر دے دے گا، حوصلہ جمع کر رکھ دے گا۔ اللہ رسول اور آخرت پر ایمان اس کو دنیا کی مجدار میں بھی جمع کے رکھے گا۔ وفی الآخرہ، اور اس کا ظہور ہی آخرت میں ہوگا، تو آخرت میں بھی اللہ مضبوط رکھے گا ایسے شخص کو، جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور ظالموں کے لیے، کفار کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ اسی امتحان میں بچلا دیتا ہے، ظالموں کا پھر اللہ تعالیٰ حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی اس معاملے میں دخل اندازی کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنا چاہے بس وہ بولتا ہے ہو جا، اور ہو جاتی ہے۔ انسان کو کوئی محض ہمت نہیں کہ اس کے کاموں کو پسے پشت ڈالے یا اس کے کاموں میں آڑے بن جائے، نہیں، بلکہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے پون گھنٹے میں 3 رکوع کرے ہیں، اور انشاءاللہ 3 رکوع ہم لوگ کل بھی کر کے، کیونکہ اب آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہماری رفتار تھوڑی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب رمضان میں یوں سمجھیے کہ صرف 3 ساڑھے 3 کچھ مہینے رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو جو آخری کے 15 پارے ہیں وہ تھوڑی رفتار میں جائیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز بہت گہری نظر کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز راسخ العلم کے ساتھ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کو
سمجھ کر پڑھ کر عمل کر کر توفیق دے کہ اس کو آگے بھی پھیلا سکیں، اور ان میں جو کمی کوتاہی ہو یا اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنے فضل و کرم سے اور شان غفاری اور شان ستاری سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے اور آپ کے لیے یہ توشہ آخرت بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔